اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ اس آیت میں فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ سارے دنیا کے انسانوں نے، ساری امتوں نے اور قوموں نے اپنے لیے الگ الگ قبلے اختیار کر لیے ہیں کہ جس کی طرف انہوں نے رخ کرنا ہے۔ کچھ سمتیں متعین کی ہیں کہ جہاں کا رخ کر کے وہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کا اللہ نے طے کیا تھا اور کچھ نے خود ساختہ اپنے انداز سے، اپنے ترتیب سے خود اس کو طے کر لیا ہے۔ اب تم بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ الجھو، اس سے اچھا یہ ہے کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو، اپنے لیے کچھ نیک اعمال کر لو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ باقی تم جہاں کہیں بھی ہو، سب کو اللہ جل جلالہ حاضر کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ پھر سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا کہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور سب کا رخ اللہ کی طرف ہوگا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رخ ہے، ایک سمت ہے، وہ مولیہا کہ جس کی طرف اس نے رخ کرنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ جل جلالہ تم سب کو لے کر آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے آپ نکلو تو اپنے چہرے کو پھیر دو مسجد الحرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، گویا یہاں پر اللہ جل جلالہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حکم صرف اس وقت تک محدود نہیں ہے کہ جب آپ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو تو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، باقی باہر نکلو تو کہیں اور رخ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم جہاں بھی نکلو سفر پر تو وہاں سے تم نے رخ کرنا ہے بیت اللہ شریف کی طرف۔ شطر المسجد الحرام کہا، شطر کا معنی ہے سمت، تو گویا مسجد الحرام کی سمت میں۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے کہ 100% بالکل ٹھیک بیت اللہ شریف کی سیدھ میں رخ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس طرف ہو۔ آدمی حتی الامکان جتنے اللہ پاک نے اس کو بہترین وسائل دیے ہیں اور ذرائع دیے ہیں، اس کو استعمال کر کے قبلے کا رخ معلوم کر لے کہ قبلے کی صحیح سمت کون سی ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں بھی اس طرف میں پڑھ لے گا، بالکل سیدھ میں نہ بھی ہو تب بھی اس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے آپ نکلیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، پس پھیر دے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے، البتہ حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آپ نکلے تو آپ پھیر دے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پس پھیر دو اپنے چہروں کو شطرہ مسجد الحرام کی طرف۔ یہ حکم یہاں پر 3 دفعہ اللہ جل جلالہ نے دیا ہے، 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور 1 دفعہ امت کو خطاب ہے۔ تو گویا یہ اس بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ یہ قبلے کا تعین جو ہے یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، اور یہ اس لیے تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، لوگ تم پر اعتراض نہ کرے، کوئی حجتیں تمہارے اوپر پیش نہ کرے۔ اس لیے کہ جب مسلمانوں نے بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر بیت المقدس کا رخ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھی، اس وقت یہودی کہتے تھے کہ دیکھیں ہم حق پر ہے، اسی وجہ سے یہ اس کی نشانی ہے کہ مسلمانوں نے ہمارے قبلے کو اختیار کر لیا اور وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور مکہ کے جو لوگ تھے، کافر مشرکین مکہ، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں مسلمان اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے متبعین سمجھتے ہیں، اس کی ملت کے اتباع کرنے والے، لیکن اس کے قبلے کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ انہوں نے اختیار کر لی اور وہاں وہ عبادت کر رہے ہیں اس طرف رخ کر کے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ یہ ساری حجتیں ان کی ختم ہو جائے، اس لیے ہمیشہ کے لیے مسلسل قیامت تک کے لیے
اس امت کے لیے اللہ جل جلالہ نے بیت اللہ شریف کو کعبہ مکرمہ کو اللہ جل جلالہ نے یعنی مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ کہ جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر بات ہے وہ ابھی بھی اعتراض کرتے رہیں گے، ورنہ دوسرے لوگوں کی حجتیں ختم ہو جائے گی۔ فلا تخشوہم واخشونی، آپ ان سے نہ ڈریے، ہم مجھ سے ڈرے۔ ولأتم نعمتی علیکم، اور اس لیے تاکہ میں پوری کر دوں تم پر نعمتی، میری نعمت، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ میں نے بھیجا تمہارے اندر تم میں سے رسولا، ایک رسول، منکم جو تم میں ہی سے تھا، یعنی تم میں ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول ایسا تھا کہ تم میں ہی سے تھا، یعنی تمہارے اسی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور یہیں قریش مکہ میں سے تھا، مکہ کی قریش میں سے تھا۔ یتلو علیکم آیاتنا، کہ جو پڑھتا ہے تم پر میری آیتیں، ہماری آیتیں۔ تو گویا نبی کی بعثت کا جو سب سے پہلا بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں، لوگوں کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، یہ ایک بڑا مقصد تھا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرے۔ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ تمہاری روحانی تربیت بھی کر لے، ظاہری علم نہ دے صرف، بلکہ باطنی طور پر تمہاری عملی تربیت بھی کر لے، یہ بھی نبی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرا بڑا مقصد ہے نبی کی بعثت کا، کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے، یعنی ان کو صفت احسان سکھائے کہ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ تمہیں سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت۔ کتاب سے مراد اللہ پاک کا کلام ہے، اور حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ تو گویا یہ وہ ساری چیزیں تمہیں سکھاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی صرف یعنی اس کو عربی آنے سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ عرب جو تھے وہ تو خود عربی بولنے والے تھے، اور ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن اس کے بعد ان کو تعلیم کی ضرورت پڑتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دے۔ یہاں فرمائے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب سکھاتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں تمہیں سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ سارا وہی، قیامت کو ہم کیا جانیں، حشر کو کیا جانیں، قبر کو کیا جانیں، اور جنت اور جہنم کو کیا جانیں، یہ تو اللہ جل جلالہ نے فضل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس نے اس امت کو یہ تعلیمات دی کہ سارے احوال بتائے، اور یہ احوال انسانیت میں کسی کو معلوم نہیں تھے جب تک اللہ پاک نبی کو نہ بھیجتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ جو آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا، وہ یہاں پر چونکہ اب ختم ہو گیا۔ اب آگے اللہ پاک نے کچھ احکام بیان کرنے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب ایک مسلمان احکام پر عمل کرے گا، خاص طور سے اس وقت کا مسلمان کی جب ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، اس وقت ان پر حالات آئیں گے، ان پر مشکلات آئے گی، اور اذیتیں ان کو پہنچائی جائے گی، تو اس کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے یہ تذکرہ شروع کیا کہ آپ اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد حاصل کر لو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ جل جلالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور تم مت کہو اس شخص کو یا اس کو جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں، اموات، ان کو تم مت کہو مردے، ان کو مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ ولنبلونکم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، بشیء من الخوف، کچھ خوف میں سے، والجوع، اور کچھ بھوک سے، ونقص من الاموال، اور کچھ کمی مال میں سے، والانفس، اور جانوں کی کمی، والثمرات، اور میووں کی کمی کے ذریعے سے، وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان لوگوں کو کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ، کہ ہم تو اللہ ہی کے ملک ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔
تو گویا جب وہ کہتے ہیں انا للہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے ملک ہیں، اور اللہ جل جلالہ جو جس کا ملک ہوتا ہے اس کو مکمل اختیار ہوتا ہے اپنے ملک میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے ہیں تو اللہ جل جلالہ یقیناً جو ہمارے ساتھ بلائی کا ارادہ کریں گے اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ مضمون ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ مصیبت اور تکلیف ہمیں پہنچی، ان کا غم اور صدمہ ہمیں پہنچا، تو ہم نے بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کتنے دن ہم ان کے بعد واپس رہیں گے؟ ان کے بعد تو ہم نے بھی جانا ہی ہے اللہ جل جلالہ کے پاس۔ اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ ہے، علیہم کی جن پر صلوات عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور مہربانیاں ہے، رحمت ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی ہیں ہدایت پانے والے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو بیت اللہ شریف کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کریں ان دونوں کا، صفا اور مروہ کے درمیان طواف کر لے۔ صفا اور مروہ یہ وہ دو اونچی پہاڑیاں تھیں، اونچی جگہ تھی کہ جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں وہاں کا دوڑ لگایا تھا کہ ایک دفعہ وہ آ جاتی اور پانی ڈھونڈنے کے لیے مروہ پر، پھر وہاں سے واپس دوڑتی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہ اس کا کیا حال ہوگا، اس کو کچھ نقصان کوئی چیز نہ پہنچائی ہو، تو اس کے لیے واپس دوڑتی ہوئی جاتی، پھر آتی پانی ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اس طرح سے وہ ادا اللہ جل جلالہ کو پسند آئی ہے اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے اوپر واجب کر دیا ہے کہ وہ اس کا طواف کریں۔ البتہ یہ ہے کہ یہاں پر فلا جناح علیہ کا ترجمہ ہم نے کیا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے۔ اگر واجب ہے تو پھر گناہ کس چیز کا؟ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ وہاں پر مشرکین مکہ نے دو بت رکھے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان دو بت رکھے تھے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو شروع میں یہ اشکال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اگرچہ اس کو ہٹا دیا گیا لیکن مسلمانوں کو یہ اشکال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ دوڑنا یہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اس لیے کہ مشرکین مکہ بھی دوڑتے تھے اور اپنے بتوں کی عبادت وہاں پر کرتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہماری مشابہت آ جائے، اس کی وجہ سے ہمیں گناہ ملے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، فلا جناح علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھی نیکی کا کام کرے گا، خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یقیناً اللہ جل جلالہ قدردان ہے، جاننے والے ہیں۔ جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ پاک اس کو قبول کریں گے، قبول کرنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کی ہیں نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کی کہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں ہم نے بیان کر لیا، اب ان نشانیوں کو اور وہ ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں لوگوں سے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت بھیجتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لے، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لیا، اپنے آپ کو سدھار دیا، وبینوا، اور جو کچھ چھپایا تھا انہوں نے اس کو بیان کر لیا، فاولئک اتوب علیہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی ہے کہ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وانا التواب، اور میں بہت توبوں کو قبول کرنے والا ہوں، الرحیم، بہت مہربان ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم، یہی ہے کہ جن پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، وہ سب پر مہربان ہے، الرحیم، بہت مہربان ہے۔ یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ اگلا سبق پھر اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔